اللہ نے نعمت دی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم آزاد ہیں. یہ نعمت، ہر نعمت انسان کی آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا استعمال صحیح کرے گا یا غلط کرے گا. یہی شکر گزاری ہے. انسان زبان سے تو شکر کر رہا ہے اور عمل سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو یہ شکر گزاری نہیں ہوتی، یہ ناشکری ہے. اصل شکر گزاری عمل سے ہے. کسی بھی نعمت کا اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، یہ شکر گزاری ہے. ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، ظلم کرتے ہوئے بھی اور ناشکری اور نافرمانی کرتے ہوئے بھی. انہ هو یبدئ ویعید، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا. وہو الغفور الودود، یعنی اگر کوئی یہ سمجھے کہ مر جائیں گے اور مرنے کے بعد سلسلہ ختم ہو جائے گا، تو اللہ تعالی نے فرمایا جیسے پہلی بار اللہ نے پیدا کیا تھا، پچھلی صورت میں اس کی دلیل آ چکی ہے. پہلی بار پیدا کرنا ایک دفعہ کو مشکل لگتا ہے، دوبارہ پیدا کرنا تو اس سے زیادہ آسان ہے، کیونکہ کوئی بھی کام پہلی دفعہ کرنا تو مشکل ہوتا ہے، بعد میں تو آسان ہوتا ہے. تو جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا. وہو الغفور الودود، اور وہی خوب بخشنے والا اور خوب محبت کرنے والا ہے. اس کی محبت ہی ہے کہ وہ برداشت کرتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے، وہ جرموں پر فوراً سزا نہیں دیتا. اگر جرموں پر وہ فوراً سزا دینے لگیں تو وہی بات جو قرآن کریم نے کہی ہے، پھر زمین کی پشت پر کوئی بھی جاندار باقی نہیں رہ سکتا تھا. اور ہم تو جتنے گناہ کرتے ہیں تو ہم تو چند ایک دن میں نہیں گزار پاتے اگر اللہ تعالیٰ کا حلم نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی. وہ بے انتہا محبت کرنے والا ہے، اسی لیے فوراً معاف بھی کر دیتے ہیں، اسی لیے ہر قسم کے مصائب سے بچاتے بھی ہیں، اسی لیے عزتوں کی حفاظت بھی فرماتے ہیں گناہ کرنے کے باوجود بھی. اور گناہ کرنے کے باوجود بھی نعمتوں سے اور آسائشوں سے محروم نہیں فرماتے. یہ ان کی محبت کی محبت کے مختلف راستے ہیں جن سے ان کی محبتوں کا اظہار ہوتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، عرش کے مالک ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑی اونچی شان ہے، ان کی شان کو سمجھا بھی نہیں جا سکتا. صحیح بات تو یہ ہے. فعال لما، جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اور جس طریقے سے چاہیں اللہ تعالیٰ پکڑ سکتے ہیں اور نواز بھی سکتے ہیں. دنیا کو کتنا بھی ناگوار گزرے، جب اللہ تعالیٰ اگر کسی سے چھیننے لگے نعمت تو کوئی اللہ کے چھیننے سے اسے بچا نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نوازنے لگے تو پھر کوئی انسان نوازنے سے روک نہیں سکتا. وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. حل اتاک حدیث الجنود، اے پیغمبر کیا آپ کو لشکروں کا حال معلوم ہوا؟ فرعون و سمود، یعنی فرعون و سمود کا، یعنی انہوں نے نافرمانیاں کی، ناشکریاں کی، اور انہوں نے اللہ کی دی ہوئی مہلت کو غلط سمجھا، اور اس کے نتیجے میں یہ اور اندھے ہوتے چلے گئے سرکشی میں. تو پچھلی صورتوں میں تذکر آیا ہے کہ اللہ نے نیست و نابود کر دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ ظالموں کو ظلم سمیت فنا کر دیتے ہیں. اللہ کی پکڑ سے ہر وقت ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے. بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ انکار کرنے والے نے تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں. یعنی یہ قرآن کریم کی اتنی زبردست بات ہے کہ ان کو سننے کے بعد تو انسان کو اپنی زندگی کا پورا رخ تابعداری کی طرف کر لینا چاہیے، اور اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کے حساب سے اپنی زندگی کو ڈھال لینا چاہیے. لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ نہیں مانتے اور اپنی زندگی نہیں بدلتے. اور واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. نہیں بدل رہے تو کوئی بات نہیں، اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے. دنیا میں بھی اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کے قبضے میں، اور آخرت میں تو یہ جو ظاہری اختیارات ہیں سب چھن جائیں گے. وہاں تو ہیں مکمل طریقے پر اللہ کی قدرت پورے طریقے پر ظاہر ہو جائے گی، پھر اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی. تو سمجھدار انسان وہی ہے کہ جو ابھی سے سمجھ لے اور اپنے آپ کو اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی ان دائروں میں محدود کر لے کہ جن کاموں میں اللہ راضی ہیں وہ کرے، اور جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں دنیا میں چاہے اس کا نقصان ہوتا ہو انسان اس کو برداشت کرے. یہی تو ایمان بالغیب ہے، یہی تو اللہ پر ایمان لانا ہے. واللہ من ورائہم محیط بل ہوا قرآن مجید، بلکہ بڑے مرتبے والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ اس کو یوں جھٹلا دیا جائے، اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیا جائے. یہ کوئی ہنسی کھیل کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ جو قرآن بتا رہا ہے کہ ایسا کرو گے تو جنت ملے گی، ایسا کرو گے تو جہنم ملے گی، بالکل حقیقت کی باتیں ہیں. اس لیے ہم سب کو آخرت کی تیاری کی فکر کرنی چاہیے، اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے، اپنے مرنے کو یاد رکھنا چاہیے، قبر کی تنہائی کو، قبر کی تاریکی کو یاد رکھنا چاہیے، منکر نکیر کے سوالات کو
اور عذاب کے جو احوال بیان کیے گئے ہیں ان کو، جنت کی نعمتوں کو، ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کہا گیا ہے اور جو سنا گیا ہے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو قرآن کریم کے نور سے منور فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو قرآن کریم کی روشنی سے روشن فرمائے، اور اس کے ذریعے سے جو ہدایت ہر زمانے میں طلب والے بندوں کو ملتی رہی ہے، اللہ ہم میں تو وہ طلب نہیں ہے، لیکن اللہ ان کے صدقے میں ہم میں وہ طلب بھی پیدا فرما دیجئے، اور وہ ہدایت اور اس کا نور بھی عطا فرما دیجئے۔ آمین۔